آج ہم لوگ بہت سارے لوگ، کوئی بے اولادی سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، غرض کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مصیبت موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو مصیبت کا حل بتاؤں، رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب قرآن کو ہر شے کا بیان دے کر بھیج دیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک 1444 ہجری اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب جو اس ماہ مبارک کو پا کر اللہ کی رحمت حاصل نہ کر سکے، اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت نہ پا سکے، اور تیسرا عشرہ جو اب جاری ہے اس کو پا کر جہنم سے اپنے لیے آزادی کا پروانہ رب سے نہ لے سکے، تو منبر رسول پر جب حضور چڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ کو 3 باتیں کہتے ہیں، اور آپ ہر بات پہ ایک منبر کی سیڑھی پر آپ فرماتے ہیں آمین، ایسا ہی ہو۔ دوسری پر بھی آپ نے فرمایا، پھر رکے، پھر تیسری سیڑھی پر چلے تو پھر بھی فرمایا آمین، اللہ ایسا ہی کرے۔ تو جب صحابہ نے جمعہ پڑھ لیا، خطبہ سن لیا، تو پوچھا حضور آج معمول کے خلاف آپ کا عمل دیکھا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب منبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل امین تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو شخص آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اللہ ایسا ہی کرے۔ فرماتے ہیں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کا احترام نہ کرے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا خیال نہ رکھے، اس کے احترام میں روزے وغیرہ جو معمولات ہیں وہ اختیار نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پر جب میں کھڑا ہوا بیٹھنے کے لیے تو حضرت جبریل امین نے پھر فرمایا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے 3 موضوع ہیں مختلف، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا، دوسرا ماہ رمضان المبارک کو پانے کا اور اس کے اندر اس کے احترام کو نہ کرنے والوں کے لیے تنبیہ، اور تیسرا جس کو والدین مل جائیں، جو والدین کا خدمت گزار ہو وہ کامیاب، جو خدمت نہ کرے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک کو ہر ایک ساتھ کہتے ہیں، ایک لمحہ کہتے ہیں، جسے ہم ابھی جدید دور میں ہم سیکنڈ کہتے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کو 10 لاکھ گناہگاروں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اور جو لوگ جمعۃ المبارک کا اہتمام کر کے آتے ہیں اور جمعۃ المبارک کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور پورا اہتمام کرنے سے اس طرح کے امام کے آنے سے پہلے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دروازے پہ جب کھڑا ہوتا ہے ان کا نام معاولدیت لکھتا ہے، رجسٹر پہ لکھتا جاتا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرا آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے،
حتیٰ کہ جو آخر میں آتا ہے اس کو انڈا کی قربانی کا ثواب اس طرح درجہ بدرجہ کم ہوتا جاتا ہے. اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, بند کر کے وہ بھی پھر خطبہ میں سننے میں شریک ہو جاتے ہیں. یعنی اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ لوگ جو مسجد میں تشریف لاتے ہیں صرف آپ ہی نہیں ہوتے, تنزل الملائکۃ یعنی اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو آئے ہوتے ہیں جی, وہ بھی آگے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ جمعہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر کسی قسم کی فالتو گفتگو نہ کی جائے, بلکہ جو سلام کرتا ہے وہ بھی غلط ہے, جو کسی کا حال احوال پوچھتا ہے دوران خطبہ وہ بھی غلط ہے, جس نے کوئی کام کے لیے کسی کو کہا چاہے وہ کوئی کام ہو وہ مسجد کے متعلقہ ہو وہ بھی غلط ہے خطبہ کے دوران. سمجھ آ گیا مسئلہ کہ کوئی نہیں؟ یعنی جب خطبہ شروع ہو جائے پھر خطبہ سننا واجب ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے یہ وہ رات ہے کہ اسے بتایا گیا کہ خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, افضل ہے. اور یہ جو رات ہے اس کا متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرہ میں تاک راتوں میں تلاش کرو. اب جو رات گزری ہے نا جی, آپ میں سے کسی کو خبر ہے کہ نہیں ہے, یہ بڑی قابل رات گزری ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں, اور غفلت ہم پہ ایسی طاری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا وقت قبولیت والا ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ ہماری ترجیحات زیادہ کس طرف ہیں, دین کی طرف ہیں یا دنیا کی طرف ہیں. کتنا دین کو وقت دیتے ہیں یہ کیلکولیشن میں نے نہیں بتانی آپ کو, ہر ایک کو اپنی کیلکولیشن کا خود سے پتہ ہے. ترجیحات ہماری کیا ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ لمحات جب آئیں, جب ہماری ترجیحات اگر دین کی زیادہ ہوں گی, اسلام کے متعلق زیادہ ہوں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں, یعنی جس طرح آپ نے عمل فرمایا, آپ کے صحابہ نے عمل فرمایا, سلف صالحین نے عمل فرمایا, ویسی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر یہ گھڑیاں آپ کو میسر آئیں گی. اچھا کیسے آئیں گی؟ فرمایا کہ ایمان کی حلاوت مومن کو ملتی ہے, مزہ, سرور, کیف, ایک کیفیت ہے نا. آپ اگر ایک جوس پیتے ہیں انار کا تو وہ حلق کے اندر جائے گا, آپ اس کا ٹیسٹ آئے گا. مٹھائی کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آئے گا. کوئی چیز بھی کھاتے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہے. ایمان کا بھی اپنا ایک ٹیسٹ ہے. اور ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ ایمان کامل تب ہوتا ہے جب بندہ رجوع اللہ میں زیادہ جھکے اور کوشش اور جد و جہد کرے. شب قدر کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ شب قدر کو تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آخری عشرہ میں تلاش کرو, اور اس کی سورت بھی پوری نازل فرمائی. 30ویں پارے کی سورہ قدر ہے. تو یہ شب قدر جو ہے, پہلی بات آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ امت محمدیہ کو کیوں ملی. یہ سوال تو اٹھتا ہے اکثر اوقات ہر ذہن میں, جن کو خبر نہیں, جن کو خبر ہے ان کے لیے تو اچھی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک راہ خدا میں اسلحہ پہنے رکھا, یعنی جہاد میں مصروف رہا. مسلمانوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کو سنائی ہے, اور صحابہ کی جو حیرت تھی وہ بالکل بہت بجا تھی کہ ایک شخص, ایک آدمی 1000 مہینے یا 1000 سال, اس وقت لمبی عمریں تھی نا,
ابھی تو عمریں چھوٹی ہیں، تو رائے خدا میں کیسے اتنا لمبا عرصہ اسلحہ پہن سکتا ہے؟ تو اس شخص کا پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام ہو گیا ہوگا، اور اس مقام کو تو پھر اب کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے صحابہ پر شب قدر جیسا عظیم تحفہ نازل فرمایا، اور یہ خوشخبری سنائی کہ شب قدر جو آپ کو عطا کی گئی ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی آپ کے امتی اس ایک رات میں اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں جس پر سابقہ امتوں کے لوگ 1000 مہینہ جہاد کر کے پہنچا کرتے تھے۔ تو یہ امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہوا کہ کامیابی اس کو مل جاتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جو نیت کرتا ہے۔ اب جس کی نیت پیٹ سے یا دل سے نہ ہو، زبان سے وہ کہتا ہی جائے اور میں یہ چاہتا ہوں جی، میں یہ چاہتا ہوں جی، میں یہ چاہتا ہوں جی، میں یہ چاہتا ہوں، یہ ہو جائے، اچھا اچھا کہتا رہتا ہے، ٹھڈو کوڑا۔ بات سچی ہے نا، خدا کی قسم بات سچی ہے۔ تو بیت المقدس جس پہ آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے، یہ بیت المقدس ان کے پاس رہ سکتا ہے؟ ایک رات خدا کی قسم نہ رہے اگر اسلام والے مسلمان حکمران کھڑے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور پھر یہ ہر سال رمضان میں جو ظلم و ستم ادھر ہوتا ہے سننے کو دیکھنے کو ہم سب کو ملتا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو شب قدر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس کی نیت کریں، اس شب قدر کو تلاش کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا ہر لمحہ ہی شب قدر ہے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس نے حق کو پہچان لیا اس کا ہر لمحہ شب قدر ہے۔ تو حق پہ کھڑا ہونا بڑا اوکھا ہے بابا، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ حق پہ کھڑے ہو کے حضور کی عزت پہ پہرا دینا پڑتا ہے۔ تو پھر زمانہ جو ہے یہ پھر حضرت امام حسین والا سلوک بھی کرتا ہے۔ حق پہ جب کھڑے ہو جاؤ تو پھر سلوک ہوتا ہے آپ سے۔ اب یہ کھڑا ہو جانا ہی فرمایا کہ شب قدر ہے، اس کا پھر ہر لمحہ، اس کا ہر لمحہ شب قدر ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر جو عطا فرمائی ہے اس کو تلاش بھی کرو، اور کوشش کرو کہ یہ جو ایام ہیں ان میں رات کو شب داری کرو۔ جب شب داری کرو گے تو اگر شب قدر مل جائے تو پھر کمال ہے، اگر شب قدر نہ ملے تو ضرور بالضرور میں یہ آپ کو دعوے سے کہوں گا کہ شب قدر کا کوئی حصہ ضرور آپ کو ملے گا، پکی بات ہے۔ اس کے یہاں پہ خالی کوئی نہیں ہے۔ جو مہینہ نہیں، یہ عظمت قرآن مجید کا بھی مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو اللہ کے خوف کی وجہ سے دبا ہوا ٹکڑے ٹکڑے ہوا دیکھتے۔ اور دوسری اس کی تشریح اور اس کی روایت میں آتا ہے، اور اس کی جو تفسیر میں آتا ہے کہ خاشعا من خشیۃ اللہ، یعنی اتنا خوف کہ پھر ان کے گالے اڑتے، یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات، کبھی روئی کے اڑتے دیکھیں آپ نے چھوٹے چھوٹے ذرات۔ یہ جو جبل اللہ رأیتہ خاشعا متصدعا والی بات ہے، فرمایا یہ بڑے بڑے پہاڑ رئی کے دانے سے بھی کم اور ذرے کے برابر ہوا میں اڑتے پھرتے، یہ تو اللہ نے کرم فرمایا کہ اس کو مومن کے دل پہ اتار دیا۔ حافظ قرآن تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر الحمد سے شروع کرتا ہے، اور کیا ورتل القرآن ترتیلا کے انداز سے بڑھتا ہوا وہ ناس تک پڑھ جاتا ہے، اور پڑھنے اور سننے والوں کو اللہ کا کرم اور قرب مل جاتا ہے۔
یہ اس کلام کی برکت ہے۔ میں آپ سب کو یہ آج کے دن کے موقع پر یہ پیغام بھی دیتا ہوں اور یہ گزارش بھی کرتا ہوں اور یہ عرض بھی کرتا ہوں اپنے اس منبر کے انصاف کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جو قرآن نہیں نہ پڑھے آج نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن اتار دیا ہے کوئی اس کو پڑھے؟ ہم نے اس کو پڑھنا آسان کر دیا ہے۔ یہ کلام ایسا ہے جو اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے، یہ کلام اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہے۔ اور پھر اس کی خاصیت کیا ہے؟ آج ہم لوگ بہت سارے لوگ کوئی بے اولادی سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی لڑائی جھگڑے فساد اور مقدمات سے پریشان، غرض کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مصیبت موجود ہے۔ لیکن میں آپ کو مصیبت کا حل بتاؤں، رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے کتاب قرآن کو ہر شے کا کیا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان دے کر بھیج دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے ہر مسئلے کا، ہر معاملے کا، انسان کی پیدائش سے پہلے کے مسئلے سے لے کر کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی وہ نطفہ تھا، تب سے لے کر قبر میں جانے کے بعد اس کی ہڈیاں بھی رہ جائیں، پھر قیامت والے دن اٹھے، اللہ نے ہر شے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اس کلام میں بیان فرما دی۔ اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری کامیابی ہو جائے، نجات ہو جائے، تمہیں دنیا میں بھی عزت و کامیابی ملے، تمہیں آخرت میں بھی عزت و کامیابی ملے۔ اور آج ہم کہتے ہیں مغرب قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، وہاں پر قرآن کی جو ہے نظر آتش کیا جاتا ہے، ان کو بھی جواب دینے کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان اس روایت کے راوی ہیں کہ رب فرماتا ہے، رب کیا فرماتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے وہ مجھ سے کلام کرتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ لہذا قرآن پڑھنا شروع کر دو، آج سے نیت کرو، اور جنہوں نے قرآن پڑھا ہے وہ ترجمہ شروع کر دو، اور جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ اس کے قرآن کی عربی گرامر سیکھنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ دیکھنا کفر کو بھی جواب مل جائے گا اور تمہارے اندر بھی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فطرانہ کے متعلق نوٹ فرما لیں، فطرانہ جو ہے یہ 300 روپیہ مقرر ہوا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں۔ تو جو حضرات اس سے زیادہ کی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، ایک بندہ وہ سادہ سی سبزی کھاتا ہے، ایک ٹائم ایک سبزی، وہ 2 ٹائم چلاتا ہے، اور ایک بندہ ایک ٹائم میں 2 ہانڈیاں پکاتا ہے یا 3 پک جاتی ہیں اس کے پاس، تو اس کی اور اس کی حیثیت میں فرق آ گیا۔ اس طرح فرق کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فطرانہ ہے، لہذا کم از کم 300 روپیہ ہے، زیادہ سے زیادہ 5600 روپیہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے لیکن 5600 عام یعنی ہے ایک فرد کا جو کہ اپنا عاقل ہے، بالغ ہے، اور اپنا جو پیدا بھی ہوا نا اس دن بھی۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت آپ رمضان شریف میں کسی وقت بھی دے سکتے ہیں، لیکن جس دن عید الفطر کا سورج طلوع ہوتا ہے یہ واجب ہو جاتا ہے۔ عید الفطر کا دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے یہ واجب ہو جاتا ہے، آپ پہلے ادا کر دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مرکز میں الحمدللہ مدرسہ کا بھی انعقاد شروع ہے، درس نظامی کی بھی کلاسیں شروع ہیں، اور اس سال انشاءاللہ ہمارے طلباء کے داخلے بھی جائیں گے اور ہمارے استاد بھی آتے ہیں، تو آپ اپنا فطرانہ ہمارے اس مرکز کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کار خیر میں جو صدقہ جاری ہے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔